بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو طلاق، اور اس سے پہلے کہ طلاق کے کچھ فقہی احکام بیان کیے جائیں، طلاق کی اقسام بیان کی جائے، تو پہلے اس وقت ہماری گفتگو ہے صرف طلاق کے موضوع میں کہ طلاق کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہیں اور طلاق کی کیا حیثیت ہے۔ تو پہلے مرحلے میں توجہ رہے کہ طلاق کے معنی ہیں آزاد کرنا یا چھوڑنا، لیکن فقہی اعتبار سے طلاق کے معنی ہیں ایک شوہر اپنی بیوی کو اس طرح سے چھوڑ دے کہ بعد میں، البتہ وہ چھوڑنا بھی شرائط کے ساتھ، کہ بعد میں وہ کسی اور کے نکاح میں جا سکے۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک گھر کو آباد کرنے کے لیے، ایک نئے خاندان کو وجود میں لانے کے لیے ایک شرعی حکم نکاح کی صورت میں بیان فرمایا، بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے طلاق کا بھی حکم دیا اور اس کی شرائط اور احکام بیان کیے۔ گو کہ طلاق ایک مذموم عمل ہے، یعنی غیر پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے بھی احکام ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں چاہا کہ دو فرد یعنی میاں اور بیوی اپنی اپنی زندگیوں کو ختم کر لیں، لیکن ہاں بچوں کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور گھر کے سسٹم کو خراب نہ ہونے دیں۔ لیکن اگر امکان نہ ہو، امکان نہ ہونے سے کیا مراد؟ کہ شوہر کے ساتھ رہنا انتہائی خطرناک ہو، یا بیوی کے ساتھ شوہر کا رہنا شوہر کے لیے خطرناک ہو، تو ایسی صورت میں بلا شک طلاق دی جا سکتی ہے، یا طلاق کی ایک خاتون ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ بعض ادیان کیونکہ وہ فقط چند عبادات کی حد تک ہیں، تو وہاں پر نکاح کا قانون تو ہے لیکن طلاق کا قانون نہیں ہے۔ لیکن اسلام در حقیقت ایک مکمل دین ہے، اور انسان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قانون کو بھیجا۔ تو اس میں طلاق کا بھی ایک سلسلہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ دو میاں بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اب اس کے بعد لڑتے رہیں، روتے رہیں، یہاں تک کہ زندگیاں برباد ہو جائیں۔ تو اسلام نے یہ پسند نہیں کیا، بلکہ حق دیا کہ جدا ہو سکتے ہیں۔ اب اگر یہ طلاق اس صورت میں ہو کہ گھر برباد ہوتا ہو، بچے برباد ہوتے ہوں، اگر یہ طلاق اس صورت میں ہو کہ ایک لڑکی سے شادی کی جائے، پھر اس کے بعد اس سے چند فائدے اٹھانے کے بعد اسے طلاق دے دی جائے، تو یہ وہ طلاق ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مذموم طلاق ہے، اور حرام ہے یہ عمل، ظلم ہے کہ کسی سے کھیلا جائے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن فرض یہ کریں کہ ایک لڑکی ایسی ہو کہ جو کردار کی خراب ہو اور خاندان کی لڑکیوں کی بربادی کا سبب بننے کا خطرہ ہو، تو ایسی لڑکی کو طلاق دینے کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ یہ ناقابل پسند عمل ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ اگر اس سے گھر کی بربادی اور لڑکیوں کے یا لڑکوں کے بگڑنے کا سبب تھا، عقیدتی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے، تو پھر یہاں پر طلاق دینا ضروری ہو جائے گا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں طلاق نہیں ہوتی،
تو ہم یہ جواباً کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوتی؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں طلاق تو ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے کہ ہمارے ہاں کبھی کسی مرد نے ظلم کرتے ہوئے کسی عورت کو طلاق نہیں دی، یا یہ کہا جائے کہ ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے کبھی کسی عورت نے طلاق نہیں لی. لیکن کبھی اگر ایسا مسئلہ ہو جائے کہ طلاق دینا ضروری ہو جائے، طلاق دے دی جائے، یا کبھی ایسا ہو جائے کہ طلاق لینا ضروری ہو جائے تو خاتون طلاق طلب کرے. لیکن پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ طلاق ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے، خصوصاً اگر بچے ہو چکے ہوں تو خاندان کے سسٹم کو باقی رکھا جائے، البتہ ان پرابلم کو سالو کیا جائے. لیکن فرض کریں کہ ایک شوہر ایسا ہے کہ جو شرابی یا فاسق فاجر لڑکیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے. اب یہاں پر اگر بیوی سمجھانے کے بعد یہ دیکھے کہ شوہر کی سمجھ میں نہیں آیا اور شوہر اس کی بیٹیوں کو گناہ کے کام میں لے جائے گا، تو یہاں پر طلاق لینا کوئی برا عمل نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ایک مرد یہ دیکھے کہ اس کی بیوی ایک بدکردار عورت ہے، فرض کریں خاتون سے شادی کی، بظاہر اس نے ماڈلنگ کا کام یا ٹی وی یا فلم کا کام چھوڑ دیا، اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری لڑکیوں کو بگاڑ رہی ہے، رقص یا موسیقی یا ماڈلنگ کی جانب یا ناچ گانے کی جانب لے جا رہی ہے، تو اب اگر یہ آدمی اس کو سمجھاتا ہے اور اس عورت کو سمجھ میں نہیں آتا اور پھر اس خاتون کو وہ طلاق دیتا ہے، تو یہاں پر نہیں کہا جائے گا کہ عرش الہی ہل گیا اور ظلم ہو گیا، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ عورت اس کی بیٹیوں کے لیے خطرناک تھی، اب اگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اسے طلاق دے دی تو یہ اچھا کام کیا. لیکن کیونکہ طلاق عموماً فیملیز میں جب ہوتی ہے تو فیملی کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ طلاق اچھا عمل نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ طلاق کا قانون بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے بنایا ہے. مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں نکاح آسان ہے اور طلاق کو مشکل قرار دیا ہے، جبکہ بعض دیگر مذاہب اسلامی میں نکاح کو مشکل قرار دیا گیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، طلاق کو آسان بنا دیا گیا ہے. لہذا صحیح اسلام میں کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ملا، وہاں پر طلاق مشکل ہے، غصے میں واقع نہیں ہوتی، شرائط کے ساتھ طلاق ہوتی ہے. شیعہ اور سنی کے درمیان ایک اہم ترین مسئلہ ہے طلاق کے موضوع میں. البتہ اہل حدیث اس موضوع میں شیعوں کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ صحیح ہے. اسی طرح سے بہت سارے اور علماء اہل سنت ہیں کہ جو اس وقت بالآخر یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ شیعوں کی رائے طلاق کے مسئلے میں صحیح ہے. یہ اختلاف کیا ہے تو اس کو تاریخی حساب سے بیان کیا جائے اور سورہ بقرہ کے پر توجہ دی جائے. طلاق کے موضوع میں عالم اسلام میں ایک بہت ہی ہاٹ ایشو ہے اور وہ ہے ایک وقت میں 3 طلاقیں. شیعہ ایک وقت میں 3 طلاقوں کے قائل نہیں ہیں، اسی طریقے سے اہل حدیث بھی ایک وقت میں 3 طلاقوں کے قائل نہیں ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد علماء اہل سنت کی اور پڑھے لکھے افراد کی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں مناسب کام نہیں ہے. اور اس موضوع میں اچھے خاصے جدید اور روشن فکر علماء اہل سنت اور خصوصاً اہل حدیث علماء طلاق کے موضوع میں شیعوں کے طرفدار ہیں. اب یہ موضوع کیا ہے تو اس جانب توجہ دلائیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 سے لے کر 232 تک کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب خلاصہ ہم یہ بیان کریں کہ اسلام میں طلاق کا سلسلہ اس طرح سے تھا اور ہے کہ جس کی جانب قرآن مجید نے توجہ دلائی کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دینے کی شرائط کیا ہیں اس کا ذکر روایات میں نقل ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی اور ہم تک اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچی. تو اگر طلاق دے دی جائے شرائط کے ساتھ تو یہ ایک طلاق مانی جائے گی. طلاق کے بعد یعنی اگر کسی مرد نے طلاق دی تو اس طلاق کو کہا جاتا ہے طلاق رجعی. اگر ایک مرد نے طلاق دی تو یہ ایک طلاق مانی جائے گی. اگر وہ عدت میں اپنی بیوی سے رجوع کر لے تو اس عمل کو کہا جاتا ہے رجوع. یعنی فرض کریں ایک مرد نے طلاق دے دی
اور عدت میں وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو گھر چلو، کوئی بات نہیں ہے، یا کچھ جملہ کہہ دے کہ چلو گھر چلو، بس کوئی بھی ایسا کام کرے یا کوئی بھی ایسا جملہ بولے کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اس عورت کو اپنی بیوی ابھی بھی سمجھ رہا ہے، تو اس عمل کو کہا جاتا ہے رجوع کرنا۔ تو طلاق ایک دفعہ دی، اس کے بعد رجوع کر لیا، یا اگر عدت گزر گئی تو دوبارہ نکاح کر لیا، پھر اس کے بعد اگر طلاق دے دی تو یا رجوع کر لیا عدت میں، یا عدت کے بعد نکاح کر لیا۔ اب اگر طلاق دی تو یہ مانی جاتی ہے تیسری طلاق، اور تیسری طلاق کے بعد اب اگر مرد یہ چاہے کہ خاتون سے رجوع کرے یا دوبارہ نکاح کرے عدت کے بعد، تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ در حقیقت مرد کو اب یہاں پر ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ مرد نے ایک دفعہ بیوی کو چھوڑا تو کیونکہ عدت میں بیوی ہی رہتی ہے تو اس نے رجوع کر لیا، یا عدت کے بعد نکاح کر لیا، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر عدت میں یا رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا۔ اب جو وہ تیسری دفعہ طلاق دے گا تو یہ خاتون آزاد ہیں، اور مرد اس سے دوبارہ، یعنی اسی کا شوہر اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی اور مرد اس سے نکاح نہ کر لے اور ازدواجی تعلق برقرار نہ ہو جائے۔ اب اگر وہ شخص مر جائے یا یہ خوشی سے طلاق دے دے تو اب پہلا شوہر اس سے شادی کر سکتا ہے، اور اس عمل کو کہا جاتا ہے حلالہ۔ تو اسلام میں در حقیقت ایک طلاق ہوگی، پھر اس کے بعد زندگی گزرے گی نکاح کے ذریعے یا رجوع کے ذریعے، پھر دوسری طلاق ہوگی، پھر زندگی گزرے گی نکاح کے ذریعے یا رجوع کے ذریعے، اب جو تیسری طلاق ہوگی تو پھر حلالے کی نوبت آئے گی۔ صحیح بخاری میں باب طلاق پر دقت کریں اور تفصیل آپ دیکھیں صحیح مسلم میں، کیونکہ صحیح بخاری میں اس چیز کو بہت کلیئر بیان نہیں کیا، لیکن صحیح مسلم نے اس موضوع کو باب طلاق میں 3 طلاقوں کے موضوع میں بالکل واضح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اور پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر کے دور میں 2 سال تک ایک روایت میں نقل ہوا، اور ایک جگہ نقل ہوا کہ 3 سال تک ایک وقت میں ایک طلاق ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نیا قانون بنایا، اور وہ قانون یہ کہ آج سے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں جاری ہو جائیں گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی مرد کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، یا حتیٰ کہہ دے کہ 100 طلاقیں دیں، تو وہ طلاق ایک ہی ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اگر کوئی مرد 3 طلاقیں دے اپنی بیوی کو تو ایک طلاق مانی جاتی تھی، یعنی وہ رجوع کر سکتا تھا، نکاح کر سکتا تھا عدت کے بعد۔ حضرت عمر کے دور میں بھی یہی تھا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ عدت میں رجوع کر سکتا اور عدت کے بعد نکاح کر سکتا تھا۔ لیکن حضرت عمر نے 2 سال کے بعد، ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، اور ایک روایت کے مطابق 3 سال کے بعد یہ نیا قانون بنایا کہ جو قرآن سے ٹکرا رہا ہے، کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں۔ تو آج اہل سنت میں حضرت عمر کا یہ قانون چل رہا ہے، لیکن اہل حدیث حضرات نے حتیٰ ٹی وی پہ جیو کے ایک پروگرام الف میں بہت واضح کہہ دیا کہ یہ حضرت عمر کا غلط فیصلہ تھا اور ہم اسے نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر غامدی، گو کہ وہ ان افراد میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ بغض ہے انہیں اہل بیت سے، اور اہل بیت سے بہت دور بھاگتے ہیں وہ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اہل بیت کے پاس آیا جائے، لیکن وہ اہل بیت سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن طلاق کے موضوع میں انہوں نے شیعوں کی روش کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے مفتی اعظم جامعۃ الازہر نے، شیخ شلتوت نے بھی بہت واضح کہا کہ میں بعض فتوے شیعہ فقہ کے مطابق دیتا ہوں، اور خصوصاً طلاق کے موضوع میں۔ تو پھر ہم توجہ دیں کہ حضرت عمر نے جب سے ایک ہی وقت میں 3 طلاقوں کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت سے اہل سنت میں ایک بہت بڑا پرابلم آ گیا کہ مرد نے غصے میں بھی کہہ دیا طلاق دی تو یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی، اب یہ دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتا، جبکہ قرآن کے اعتبار سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے عدت کے بعد، اور عدت میں رجوع کر سکتا ہے۔ پر شیعہ سنی میں تقریباً 14 صدیاں اس اختلاف میں گزر گئیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد اگر طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور اگر طلاق رجعی ہے تو عدت میں رجوع
کر سکتا ہے. پھر دوبارہ اگر زندگی گزرنے کے بعد طلاق دی تو یہ دوسری طلاق ہوگی, اور پھر اگر دوبارہ زندگی گزاری, رجوع کر لیا یا نکاح کر لیا, اب جو طلاق دے گا وہ تیسری طلاق ہوگی. لیکن اگر کوئی مرد کہتا چلا جائے کہ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی, 1000 دفعہ بھی کہے تو ایک ہی طلاق ہوگی. اس بارے میں ہم مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی شہر کی میونسپلٹی یہ قانون بنائے کہ اگر کسی نے 1 دفعہ گھر توڑا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے, 2 دفعہ گھر توڑا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے, تیسری دفعہ گھر توڑا تو پھر بنانے سے پہلے اتنا جرمانہ ہوگا. اب یہ قانون اپنی جگہ باقی رہے, ایک ایڈمنسٹریٹر آئے اور وہ یہ کہے کہ آج سے میں پہلی دفعہ گھر توڑنے کو 3 دفعہ گھر توڑنا کاؤنٹ کروں گا, پہلی دفعہ گھر توڑنے کو 3 دفعہ توڑنا کاؤنٹ کروں گا, اور پہلی دفعہ توڑنے کے بعد ہی جرمانہ لے لوں گا, کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ایک گھر ایک ہی دفعہ ٹوٹ سکتا ہے, کسی کے کہنے سے 3 دفعہ نہیں ٹوٹے گا, تیسری دفعہ جب ٹوٹے گا جب 2 دفعہ بنے گا. بس حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک ہی وقت میں ایک ہی طلاق کو 3 طلاق قرار دیا اور کہا کہ اگر کوئی 3 طلاق دے دے, جبکہ 3 طلاق نہیں ہو سکتی. آج بھی پاکستان میں مختلف تنظیمیں اس مشکل سے بچنے کے لیے یہ ڈسکشن کر رہی ہیں اور یہ قانون بنانا چاہتی ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں نہ دی جائیں. تو یہاں پر قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اعلان یہ کریں کہ ہم آج سے تعلیمات قرآن پر عمل کریں گے, نہ کہ نظریات حضرت عمر پر. یہ کہہ دیا جائے, مشکل حل ہو جائے گی طلاق کے موضوع میں. تو شیعوں نے بہت مقابلہ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جس کی جانب عالم اسلام پلٹ رہا ہے. طلاق کے موضوع میں بھی پلٹ آیا, اسی طریقے سے بعض دیگر موضوعات میں بھی پلٹ رہا ہے, اور انشاءاللہ تدریجاً جتنا کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا اور کمیونیکیشن تیز ہوگا اور میڈیا پر مذہب حق اہل بیت علیہم السلام بیان ہوگا, تدریجاً بہت سارے کنفیوژنز دور ہو جائیں گے. اسی طریقے سے مذہب اہل بیت میں نشے کی حالت میں سوتے ہوئے مذاق میں طلاق نہیں ہوتی, لیکن بعض دیگر مذاہب اسلامی میں طلاق کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے کہ سوتے میں اگر کوئی کہہ دے طلاق ہو جائے گی, نشے میں کوئی کہہ دے طلاق ہو جائے گی. لیکن اسلام میں, اسلام واقعی میں کہ جو قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے ملا, اس میں طلاق نہیں ہوتی. لہذا انڈیا میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک فلم بنی, اس کا نام رکھا گیا طلاق. تو بعض مفتیوں نے, کہ اللہ ان کی ہدایت فرمائے, یہ ایشو اٹھایا انڈیا میں کہ جب عورتیں اپنے شوہروں سے پوچھیں گی کہاں گئے تھے تو وہ جواب دیں گے کہ فلم دیکھنے گئے تھے. پھر عورتیں پوچھیں گی کون سی فلم دیکھی تو وہ جواب دیں گے طلاق. تو اس فلم کا نام لینے سے بیویوں کی طلاق ہو جائے گی. تو مذہب اہل بیت میں یہ چیز کلیئر ہے کہ اس طرح کے جملوں سے طلاق نہیں ہو سکتی, طلاق کی شرائط ہیں. ایسے طلاق نہیں ہو سکتی کہ فلم کا نام لیا طلاق تو طلاق ہو گئی. یہ کھیل بنا دیا اسلام کو. تو لہذا اس فلم کا نام بدل کے طلاق کی جگہ نکاح رکھا گیا. یا مثال دی جائے کہ اگر کسی کالج کی لڑکی نے پوچھ لیا کون سی فلم دیکھ کے آئے کل تم, تو کوئی لڑکا کہہ دے نکاح, تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ تو نہ کہنے سے نکاح ہوتا ہے اور نہ ہی کہہ دینے سے طلاق ہوتی ہے. ان سارے کاموں کے لیے ارادہ شرط ہے اور اس کے علاوہ دیگر شرائط ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں ایشو اٹھا کہ ٹی وی پر ایک میاں بیوی کہ جو ریئل لائف میں بھی میاں بیوی تھے, نام ہم لے دیتے ہیں کیونکہ یہ ایشو بڑا اٹھا تھا, عثمان پیرزادہ اور سمینہ پیرزادہ. تو یہ ایشو اٹھا کہ جی ٹی وی کے ایک ڈرامے میں عثمان پیرزادہ نے اپنی زوجہ کو, سمینہ پیرزادہ کو طلاق دے دی. تو مفتیوں نے بعض نے شور کیا کہ یہ طلاق ہو گئی. اب وہ گو کے ٹی وی ایکٹر ہیں, لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ بھائی یہ تو مذاق ہو رہا تھا, یہ ایک ڈرامہ تھا, کوئی ریئل لائف تھوڑی تھی. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان مفتیوں کی نسبت ان
ٹی وی ایکٹر اور ایکٹریس کا جواب اسلام سے قریب تر تھا، یعنی ان کا جواب بلکہ اسلامی جواب تھا۔ یہی اسلام کہتا ہے کہ ان کاموں کے لیے ارادہ ہو اور اسی طریقے سے اختیار ہو، بس ارادہ نہیں تھا یہاں پر، یہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا۔ اب بعض افراد سے کہا جائے کہ اگر ٹی وی پہ کوئی شخص طلاق دے دے اپنی بیوی کو جبکہ ڈرامہ چل رہا ہو تو بقول آپ کے طلاق ہو گئی، تو سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ جو فلموں میں اتنے نکاح ہوتے ہیں ہیرو ہیروئن کے، تو کیا یہ نکاح بھی ہو جاتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہی ٹی وی اور فلم میں نکاح کی منظر کشی سے نکاح ہوتا ہے اور نہ ہی طلاق کی ایکٹنگ سے یا طلاق کی ریکارڈنگ سے یا منظر کشی سے طلاق ہوتی ہے۔ سوال کیا جائے کیا جو بعض فلموں میں ایک شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ آج سے میں نے تمہیں اپنی جائیداد دی، تو کیا فلم میں اس قسم کا جملہ کہنے سے، اس قسم کا جملہ پکچرائز کرنے سے کیا اس آدمی کی جائیداد اس کو چلی جائے گی جس کے بارے میں فلم میں کہا ہے؟ کہا جائے گا نہیں، یہ ایکٹنگ ہے۔ اب یہ آدمی کورٹ میں جائے اور کہے کہ تم نے فلانے دن یہ جملہ کہا تھا اور یہ اس کی دلیل ہے کہ فلم میں تم نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں اپنی تمام جائیداد دی۔ اس آدمی کے مرنے کے بعد یہ آدمی اس بچوں کو کورٹ لے جائے کہ تمہارے باپ نے فلم میں یہ کہا تھا، یہ ریکارڈنگ موجود ہے، تو کہا جائے گا فلم میں یہ ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ چیز پکچرائز کرائی تھی، یہاں پر ارادہ نہیں تھا۔ تو طلاق کے موضوع کو عجیب و غریب سا بنا دیا گیا کہ جس پہ حتیٰ ہیومن رائٹ کی ایک مشہور خاتون محترمہ آسمہ جہانگیر نے بھی ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ بھی ایک حد تک صحیح ہے کہ یہ کیا مذاق بنا دیا ہے کہ طلاق دی طلاق دی طلاق دی طلاق دی، یہ لو 32 روپے اٹھانے، یعنی جب مرد کا دل چاہا اس نے طلاق دی اور 32 روپے اٹھانے پکڑا دیا مہر۔ تو یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا کہ یہ کیا اسلام کا مذاق ہے؟ حقیقت ہے یہ اسلام کا مذاق ہے۔ اسلام میں ارادہ، اختیار اور اسی طرح سے بعض دیگر شرائط ہیں طلاق کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام واقعی کہ جس کا دار و مدار تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ہے، وہ تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو در حقیقت تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔